میں کر رہا تھا انبیاء نے یہ سارے محنتیں مشقتیں کی، خدا کی رضا کے لیے سب برداشت کیا۔ علماء نے جو لکھا نا، علماء نے لکھنے میں اشارتاً تفسیر کی بریکٹ میں لکھا کہ یہ اشارہ نوح علیہ السلام کی طرف ہے۔ آپ نے 1200 سال زندگی گزاری، کچھ روایات میں 11-13 بھی ہے، 11 کرے 12 کرے 13 کرے، اب لفظ پہ اور مدعا پہ غور کرے۔ 950 سال آپ نے قوم کو، امت کو، قبیلے والوں کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، خدا کی صفات یہ ہے، خدا کی بندگی کا طریقہ یہ ہے، اور میں خدا کا کیا ہوں، تم خدا کے کیا ہو۔ یہاں تک کہ آپ جانتے بھی ہیں جب طوفان نوح آیا تو سگا بیٹا بھی نافرمان نکلا اور اس کو بہا کے لے کے چلا گیا، اور ایک اماں جی ایسی گزرتی جب بھی نوح علیہ السلام تھوڑی ڈبی چوڑی کشتی، کیا آپ اس وقت کو سے میری بیڑا کے اماں جب بھی گزرتی نا کہ بڑے پیار سے اللہ کے نبی کیا بنا رہے ہیں آپ؟ فرماتے اماں میں جہاز بنا رہا ہوں، آپ کے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں جہاز بنا رہا ہوں، اسے ہم سمندر میں دریا میں لے کے جائیں گے۔ اماں پتہ ہے جب گزرتی نا جب بھی دوسرے چوتھے دن پھر دیکھتی ابھی تک نہیں بنا، بہت لمبا وقت اس سے لگے گا، محنت ہے اس پہ بہت زیادہ، ہم بہت گزرتی جب بھی نا۔ اماں کہتے اچھا جب مرضی بن جائے، جب آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو مجھے بھی بٹھا لینا۔ اب اماں غریب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے کیا کیا معاملات ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا سگا بیٹا رہ گیا، سگا بیٹا اس کشتی سے رہ گیا نافرمانی میں، لیکن وہ جو اماں روز کہا کرتی تھی نا جب بھی ملتی کہ بس مجھے بھی بٹھا لینا، اس میں بھی بیٹھوں گی۔ اگلی بات اماں کو نہیں پتا تھی، بس صرف اللہ کے نبی کا احترام کرتی تھی، حضرت سے بولتی تھی اتنا کہ چلی جاتی۔ وہ کون سے صحیفے اور کتابیں لے کے جاتی تھی کہ مجھے دن میں پڑھوں گی، ہاں میں جانتی ہوں۔ اچھا طوفان آیا، چلے گئے، پانی آیا، سب کچھ بہا کے لے کے چلا گیا۔ اماں کی بڑی عادت گزار، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور جب سارا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ کشتی بھی طوفان نوح میں بہتی بہتی دور دراز کسی ساحل پہ گئی۔ وہاں جا کے سمجھنے کے بعد کئی روزوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کیا، خیر خبر کی، کون کون آیا، کون رہ گیا، کتنے آئے کتنے نہیں آئے۔ خبر یہ ملی کہ اماں نہیں آئی۔ اب سامعین کرام کیا ہوا، اماں کی تلاش شروع ہوئی، تلاش کرتے 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 اللہ کے قریب وہیں پہ بستی تک پہنچ گئے۔ دیکھا تو اماں اپنی اسی جھوپڑی میں اندر بیٹھی ہوئی خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ آپ نے آواز دی اماں کو مخاطب کہ اماں کدھر ہے تم؟ کہا کیا ہوا اللہ کے نبی؟ اماں تو کب سے یہاں بیٹھی ہے؟ کہا تو بس میں نے عبادت شروع کی تھی، یہاں سے تو میں ہلی بھی نہیں۔ کہا کہ اچھا وہ طوفان آیا، لوگ بہ گئے، بستیاں بہ گئی، سب کچھ نیست و نابود ہو گیا، گلیاں میٹ ہو گیا۔ میں نے کہا باہر جان کے دیکھا کدھر کیا ہوا تھا؟ اب خدا کی مہربانی دیکھیں، اللہ کے نبی کی محبت دیکھیں اور وہ عقیدت دیکھیں اور اللہ کے نبی کی کشتی میں بیٹھنے کا وہ جذبہ دیکھیں، خدا کتنا حیادار ہے۔ خود میں یہ لفظ معیوب نہیں استعمال کر رہا، خدا خود فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ اللہ فرماتا ہے میں حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ ان یضرب بیان کروں مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو دلیل دینے کے لیے، اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، اپنی بندگی کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی غلامی میں آنے کے لیے میں اس بات سے نہیں حیا فرماتا کہ میں مچھر کی مثال انہیں دوں یا مچھر سے بھی چھوٹی مثال دے دوں انہیں۔ میں اس بات سے بالکل حیا نہیں فرماتا کہ لوگ کہیں گے ہے تو مالک ہے، خالق ہے، مثال مچھروں کی دے رہا ہے۔ اب سامعین اکرام جا کے دیکھا تو اماں بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے۔ اماں یہ کیا؟ اچھا کیوں؟
ہاں کشتی چلی گئی، ہم نے تو سمجھا آپ بھی آگے ہوگی کشتی پہ، فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ایک اس کشتی کا ایک پھٹا تھا اس پہ بٹھا کے اماں کو وہاں لے گئے کہ وہ لمبا واقعہ تھا، میں نے اشارہ بنا بند کر دیا۔